بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم الحرام، روز عاشور، عصر عاشور، شام غریباں، بلا شبہ یعنی اس میں کیا شک ہے کہ آج کا دن اہل بیت پر بڑا بھاری دن ہے۔ یہ لمحات، یہ ساعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے پر بہت سخت ہیں۔ آج عصر عاشور سے متعلق گویا شاعر نے کہا، ریحان آدمی صاحب کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو رہے ہوں گے تو گویا اپنے انداز میں اپنی مادر گرامی خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مکالمہ کیا ہوگا نا اپنے انداز میں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ 28 رجب کو بھی جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، بالآخر کربلا پہنچے، تو اب عجیب معاملہ میں نے علماء سے سنا اور پڑھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی گئے الوداع کہنے کے لیے، اور والدہ گرامی کی قبر پر بھی گئے الوداع کہنے کے لیے 28 رجب کو جب نکل رہے تھے مدینے سے، لیکن انداز بڑا مختلف تھا۔ میں نے علماء سے سنا کہ جب امام حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پہ جا رہے تھے تو شان کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ قدم جما کے رکھ رہے تھے اور روضہ رسول پر جا رہے تھے، لیکن یہی حسین جب اپنی مادر گرامی کی قبر پر گئے الوداع کرنے کے لیے تو ایسے گئے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہمک کر ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، اس انداز سے چلے گئے اور اس انداز سے الوداع کیا، اس انداز سے مکالمہ کیا، اس لیے کہ ماں تو ماں ہے نا، اور پھر خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو گویا آج کے دن جب اب سے کچھ لمحات قبل گھوڑے سے زمین پر گر رہے ہوں گے، یا جب یہ شہادت کا وقت آ رہا ہوگا یا آنے والا ہوگا، تو شاید یہ منظر ہوا ہوگا نا، دل میں کہا ہوگا نا عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا، کیونکہ انسان پہ جب بھی کڑا وقت آتا ہے تو فوراً ہائے ماں نکلتا ہے نا دل سے۔ عصر کا وقت ہے، شبیر کی آتی ہے صدا، ارے چور زخموں سے بدن ہو گیا اماں میرا، اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں، ارے دھوپ ہے اپنی ابا آن کے ڈالو اماں، گرم ریتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں۔ اور گویا ایک بیٹے نے اپنی ماں کو یہ مصیبت بیان کی ہوگی نا کہ تھک گیا اماں، تھک گیا لاشیں اٹھا کر میں بھرے لشکر کی، لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی، ارے خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی، دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں۔ اور پھر کہا ہوگا کہ ارے میرا عباس خفا ہو گیا اماں مجھ سے، وہ نہیں آیا، اٹھا لایا تھا بازو اس کے، آپ ایک کام کریں نہر کنارے جا کے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو منا لو اماں۔ اے اماں تیر تلوار سے خنجر سے بدن زخمی ہے، ارے خاک اڑتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے، میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے، اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو اماں، اور بس اور کچھ دیر کا مہمان ہوں، تم پاس رہو، ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو، آتی ہے رونے کی آواز سکینہ، دیکھو جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اماں۔ یہ عصر عاشور، اور پھر شام عاشور، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، ارے سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کہ اب یہ شام چھا رہی ہے، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا سما اہل بیت کے لیے، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سما، کیوں کیا ہوا؟ ڈھل گیا دن، ختم لڑائی ہوئی۔ کل تک آپ نے لڑائی کے واقعہ سنا، میں نے مولانا کمیل بھائی صاحب کو ہم نے زحمت دی کہ آج ہمیں آخری لڑائی جو امام حسین کا جو مقابلہ ہوا اور پھر بعد اس لڑائی کے واقعات سنائیں، کیونکہ اب ڈھل گیا دن، ختم لڑائی ہوئی، موت کی تاریکی ہے چھائی ہوئی، چاک گریبان خدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی، لرزی زمین کانپ اٹھا آسماں، ہائے قیامت کا ہے سما، اور ہائے یہ بیچارگی
یہ بے کسی، ارے دیتا نہیں اس کو تسلی کوئی، درمیان لاشوں کے اکیلی کھڑی. سنیے ذرا، محسوس کیجئے، سنیے نہیں محسوس کیجئے. ہائے یہ بے چارگی. ہم نے جناب سکینہ کا ماحول کا ماجرا سننا ہے مولانا کمیل مہدی صاحب سے. ہائے یہ بے چارگی، یہ بے کسی، ارے دیتا نہیں اس کو تسلی کوئی، درمیان لاشوں کے اکیلی کھڑی، کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی، ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں. ہائے قیامت کا ہے سما کہ نور نظر راج دلارے گئے، زینب دلگیر کے پیارے گئے. آپ نے کل واقعہ سنا ہے جناب مولانا محمد کا، زینب دلگیر کے پیارے گئے، شاہ کے انصار بھی، آپ نے انصار حسین کا بھی واقعہ سنے، شاہ کے انصار بھی مارے گئے. بھئی آس تھی جن پر وہ سہارے گئے، اس لوٹ لیا موت نے یہ کارواں. ہائے قیامت کا ہے سما. شاعر جناب گوہر جارفی صاحب نے کیا کمال کلام لکھا اور کیا کمال مقطع لکھا. اس مقطع کا آخری جملہ سنیے گا، ام المصائب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے کہتے ہیں، ہے یہ گوہر عظمت بنت علی، علی کی بیٹی ہے نا، ہے یہ گوہر عظمت بنت علی، سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی، غم میں شہیدی کے بھی روتی رہی، اور مامتا پہ آنچ بھی آنے نہ دی، بس ماں تو ہے بس اون و محمد کی ماں. ہائے قیامت کا ہے سما. تو بس یہ غریبوں کی شب ہے، غریبوں کی شام ہے، اور شام غریباں کے بعد شام، کربلا کے بعد کربلا. یعنی آج میں نے علماء سے سنا، میں تو ایک طالب علم بھی نہیں اسے مطلب دہرا رہا ہوں باتیں کہ یہ کربلا آج شام، آج عصر کے وقت ختم نہیں ہو گئی ہے، کربلا شروع ہوئی ہے. اور امام زین العابدین، کیونکہ ابھی آگے دربار کے مراحل ہیں، ابھی آگے بازار کے مراحل ہیں، ابھی آگے کوفہ و شام کے مراحل ہیں. امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جو کربلا میں موجود تھے اور شہید نہیں ہوئے، مسلط خدا تھی، بیمار تھے، بیمار کربلا کہلائے. ان سے پوچھا گیا، یہ سوال پوچھا گیا، اور میں معذرت بس کمیل صاحب ساتھ موجود ہے، بس صرف ایک رب دینے کے لیے میں اپنی گفتگو پر سوال کی صورت میں مولانا صاحب سے واقعہ سنتے ہیں کہ ایک سوال پوچھا گیا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ امام آپ نے سب کچھ دیکھا، تو سب سے زیادہ سخت منزل کون سی تھی؟ اب جب میں یہ واقعہ سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میرے لیے بھی یہ سوال اس اعتبار سے دلچسپ، ویسے بڑا غمگین غمناک ماحول، لیکن اس اعتبار سے بڑا دلچسپ تھا کہ امام زین العابدین نے کیا نہیں دیکھا، سب کچھ دیکھا نا. یعنی امام زین العابدین نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کس بے بسی کے عالم میں مارا جا رہا ہے. امام زین العابدین نے دیکھا کہ 6 مہینے کے جناب علی اصغر کو کس طریقے سے تیر مارا جا رہا ہے. امام زین العابدین نے دیکھا، یعنی کہ وہاں موجود تھے، ان کے مشاہدے میں تھی بات کہ حضرت عباس کے کس طرح بازو قلم ہو رہے ہیں. امام زین العابدین نے دیکھا کہ کس مظلومیت کے عالم میں امام حسین کو شہید کر دیا. یہ سب دیکھا نا امام زین العابدین نے. تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ سخت منزل کون؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا جواب ہوگا. کیا جناب علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال رہے تھے امام حسین، وہ اس واقعے کو بیان کریں گے؟ کیا جب جناب علی اصغر کو تیر مارا جا رہا تھا اس واقعے کو بیان کریں گے؟ کیا حضرت عباس کی روانگی بیان کریں گے؟ کیا امام حسین کی؟ میں سوچ رہا تھا کہ کیا جواب آئے گا. امام زین العابدین نے 3 جواب دیے، لیکن کمال کی بات ہے کہ ایک ہی بات کو 3 مرتبہ دہرایا. یعنی کہ نہ صرف یہ کہ he was very clear about it کہ کون سا مرحلہ سب سے سخت تھا، بلکہ تاکید کے ساتھ، کیونکہ 3 بار وہ بات دہرائے. اور وہ جواب کیا تھا؟ الشام الشام الشام. یعنی بیمار کربلا جنہوں نے سارا واقعہ کربلا دیکھا، سہا، وہ سب سے سخت ترین منظر شام کی بتا رہے ہیں، جو کہ ابھی آنی ہے. تو کربلا کا اختتام نہیں ہو رہا ہے، ایک اور کربلا کا آغاز ہو رہا ہے. وہاں جناب امام حسین تھے، اب جناب زینب ہیں. وہاں جناب علی اصغر تھے، اب جناب سکینہ ہے. تو مولانا کمیل مہدی صاحب یہیں سے آغاز کیجئے گا، اور پھر ہم آگے کے واقعات بھی انشاءاللہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ ہماری اس طرح ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دیگر واقعات معلوم ہوتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو معلوم ہو. تو اس طرح ہمیں باقی ٹریجڈیز پتہ ہیں، تو ٹریجڈی آف کربلا سے بڑی ٹریجڈی تو انسانیت کی تاریخ میں کوئی نہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے اس پر. تو ہمیں معلوم، ہمارے بچوں کو معلوم ہو. تو آپ بتائیے گا یہ آج کی شام کیوں شام غریبہ ہے؟ آج ایسا کیا ہو گیا؟ کیوں آج کی شام باقی ساری شاموں سے مختلف ہے؟ کیوں آج کی رات باقی راتوں سے مختلف ہے؟ کیوں عصر عاشور باقی جو ہے وہ وقت عصر سے مختلف ہے؟
جی آپ نے یہ فرمایا نا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ الشام الشام الشام، جی جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حسین کا جہاد تھا وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا. ہائے، اگر علی کا بیٹا ایسے جہاد نہ کرتا تو پھر کون واہ کرتا؟ واہ واہ اگر واہ، نبی کے نواسے میں یہ شجاعت نہ ہوتی تو پھر کس میں یہ شجاعت ہوتی؟ ہائے ہائے، لیکن جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جہاد تھا وہ خاندانی روایات سے برعکس تھا، اس لیے کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا وہ روز روشن بے مخنہ و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں تھی. ہائے 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 اور آپ نے یہ شعر بھی پڑھا کہ ماں تو ہے بس اون و محمد کی ماں، ہائے جتنی بھی ہائے، اشعار آپ پڑھ رہے تھے کلیجہ کٹ رہا تھا. آج سننا اتنا مشکل ہے 1400 سال بعد، اسی ماں کے لیے دیکھنا کتنا سخت ہوگا. تلہ زینبیہ سے 70 قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا. اوف، ہم میں سے کچھ اتنے نرم دل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے. بالکل ایسے ہی ہے، انسان کو ذبح ہوتے ہوئے نواز رسول فاطمہ کی گود کے پالے کو اس عالم میں کہ وہ شمر جالس علی صدرے، مقتل میں اس طرح سے ہے کہ شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، قابض اللحیۃ، اور اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا اور 13 ضربتوں سے حسین کو قتل کیا. کن خنجر تھا. اللہ اکبر. اور فضائے کربلا میں سطح گونج رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ہائے، ذبح الحسین بکربلا. دو شہیدوں کے لاشیں تھے جو خیموں میں نہیں آئے. ایک عباس کا لاشا جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرما دی تھی کہ مولا میرا لاشا نہیں لے کے جائیے گا. اور ایک خود امام حسین کا لاشا، اس لیے کہ وہ لانے والا ہی نہیں بچا تھا. ہائے ہائے تو ہائے، اب کون حسین کی شہادت کی خبر لے کر آتا؟ اکبر کا لاشا حسین لائے، قاسم کا لاشا حسین لائے، اصحاب کے لاشے امام حسین خیام میں لے کر آئے، لیکن حسین کا لاشا کون لے کر آتا؟ اسی خاطر ہے کہ شبیہ ذوالجناح کا اتنا احترام ہے کہ وہ حسین کے لشکر کا سپاہی ہے. اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور وہ خیموں کی طرف دوڑا. تو جب حسین رخصت کے لیے گئے تھے تو سب سے آخر میں جو جدا ہوئی تھی وہ بی بی سکینہ تھی. اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بابا اب آپ جا رہے ہیں، کیونکہ حسین نے کہا تھا کہ وعدہ طفلی نبھانا ہے، نانا کے دین کو بچانا ہے، کہ بابا آپ تشریف لے جائیے لیکن ایک بار میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ ہائے رکھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، امام حسین وہ واحد باپ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے بچے کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کوئی یتیم بچہ ہو. ہائے ہائے ہائے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ میرے بعد سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، میرے بعد سکینہ کے گوشوارے چھین لیے جائیں گے، کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا. تو جو وقت آخر حسین سے جدا ہوئی تھی وہی سب سے پہلے اس ذوالجناح کے پاس آئی. بچی منتظر تھی اور آ کر سوال مقتل میں لکھا ہے یا جواد ہو. جواد عربی زبان میں ایک بہت اچھی نسل کے ذوالجناح کو، سواری کو کہتے، گھوڑے کو. امام حسین السلام کی سواری کا نام ذوالجناح تھا. کہ یا جواد ہو، اے میری بابا کے سواری کے جانور، یہ بتا قتلا ابھی اسوقیا ابھی اب قتلا اچھانا. یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تیر کتنے مارے، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تلواریں کتنی ماری. اس لیے کہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے وقت آخر جب حسین زمین کربلا پر گرے تھے تو فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر و فرقۃ بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا تھا. اور حسین زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے. تو معصوم بچی نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے میرے بابا کو کتنی تلواریں ماری، لیکن یہ پوچھا کیا جب قتل کیا میرے بابا کو سوکیا بھی تو کیا تھوڑا سا پانی پلایا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، سکینہ کے دل میں ارمان رہ گیا میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہم قتل اشانا، میرا بابا کو پیاسا مار دیا گیا. بس یہاں سے شام غریبہ کا آغاز ہے، یتیموں کی شام، غریبوں کی شام. اس اور لیے مولانا کہ صاحب اس سے پہلے نقارے بجنے معذرت، لگے. اس سے پہلے چونکہ آپ جناب سکینہ کی بات کریں اور آپ پھر آئیے گا یہیں سے شام غریبہ سے رب دیجیے گا، لیکن جی تھوڑا سا اس مکالمے کے بارے میں بھی جو کہ شاعروں نے اپنے انداز میں بیان کیا کہ غالباً یہ مکالمہ ہوا ہوگا نا، یعنی اب امام حسین کو پتہ ہے کہ یہ شب عاشور کہ اب کل رات کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ آج شام کیا ہونے والا ہے. میرے ذہن میں پھر ریحان آدمی صاحب کے اشعار آتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ، اور اس کو میر انیس نے بھی مرثی میں اپنے انداز میں لکھا، عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں ہے بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا. ابھی یہ مائنڈ بنا رہے ہیں امام حسین جناب سکینہ کا، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے نا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر، بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ کل بالیاں
چھین لے جائیں گی. اور اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے, اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے, صغرا کے قرین اتنا نہ بیٹھا کرو بیوی. اور ہائے ہائے. اور اس کے بعد وہ مکالمہ ہی مجھے یاد آتا ہے کہ جب امام حسین خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں اور شاعر نے اپنے خیال میں بیان کیا کہ جناب سکینہ نے کیا رسپونڈ کیا کہ جب خیمے سے رخصت کو شے بہر و بر آئے, چلائی سکینہ میرے بے کس پدر آئے. شے کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ, پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے کو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ, میں کیا کروں میدان سے گھر جا کے نہ آؤ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں راتوں کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. کہ ننے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار, کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار. میں آپ کو دیکھوں گی تو جی پاؤں گی بابا. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس بارے میں عرض کیجئے کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا. ہم کبھی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں, لمبے سفر پہ, اور ہمیں یقین ہوتا ہے اپنے طور پہ کہ بھائی واپس آ جانا ہے, 15 دن بعد پھر مل لینا ہے بیٹے سے, مہینے بعد پھر مل لینا ہے, تو بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. کہہ رہے تھے بیٹا میں بڑا مس کروں گا تم کو, بیٹا کانٹیکٹ میں رہنا, بیٹا بابا سے بات کر. یہاں امام حسین اس بے سر و سامانی کے عالم میں جا رہے ہیں اور جانتے ہیں, یہی نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی, بلکہ اب جانتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تھوڑا اس پہ بیان کیجیے گا, پھر شام غریبہ میں یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں ہائے باہر, ہائے ہائے ہائے. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. میر ہاں ہاں, انیس پر ہزاروں سلام. کیا کہنے میرانی صاحب کا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں ماتم. ہائے ہائے وہ ہائے. کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. اوف. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی. امام حسین اس طرح سے اپنی لاڈلی دختر سے جب ودا بھی ہوئے تو آخر میں بی بی سکینہ, یعنی جب امام حسین جا رہے تھے نا, تو جو بھی شہید جاتا تھا تو بیویوں کے دل میں ڈھارس تو ہوتی تھی نا کہ کم سے کم حسین ہے خیام میں. لیکن بالکل. جب حسین جا رہے تھے تو مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ بیویوں نے ایک حلقہ بنا لیا تھا, اور کوئی دامن پکڑ رہا تھا, کوئی بچہ آ کر ابا کی قمیص سے لپٹا ہوا تھا, کوئی قدموں سے لپٹا ہوا تھا. تو بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے, ہائے ہائے اور ہائے. پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. اور امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے باہر نکلے تو جب بھی زلجنہ پہ سوار ہوتے تھے تو کبھی عباس آتے تھے, کبھی اکبر, کبھی حبیب. تو امام حسین علیہ السلام کا اس وقت جملہ تاریخ میں ہے کہ این مسلم ابن عقیل, اے مسلم ابن عقیل, این ہانی ابن عروہ, این حبیب ابن مظاہر, کہاں ہو تم. عباس کا لاشا گویا فرات کے قریب تڑپ رہا تھا کہ مولا موت نے روک دیا ہے. اور اس وقت کس نے اس ذمہ داری کو سنبھالا کہ حسین کو ذوالجناح پہ سوار کرواتی؟ وہ حسین کی خواہر شریکت الحسین تھی کیا کہنا کہ ہے. حسین چپ کے چلے بعد دوپہر رن کو, ہائے. نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو, ہاں ہاں. اور سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو, اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اس وقت شریکت الحسین نے بھی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کو سوار کروایا, اور ذوالجناح بھی کچھ آگے بڑھا تھا کہ پھر ذوالجناح رک گیا, اور امام حسین نے کہا کہ یہ میری آخری زحمت ہے, اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا. اب جو ذوالجناح نے قدموں کی طرف اشارہ کیا تو حسین نے دیکھا کہ قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ یہ فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا, کہ ذوالجناح تو میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اور اس وقت امام حسین نے فرمایا کہ میں شاید تمہارے لیے پانی کی سبیل کر لاؤں, تو کہا نہیں بابا, چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے, وہ واپس نہیں آئے. لہٰذا یہ بچی سے ودا تھا امام حسین علیہ السلام کا. اور پھر جب وہ ذوالجناح واپس پلٹا تو پھر اسی ذوالجناح سے پوچھا کہ میرے بابا کو جب قتل کیا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا. اور پھر یہاں سے غریبوں کی شام شروع ہوتی ہے, نقارے بجنے لگے, وہاں پر خوشی کے شادیانے فوج یزید میں بجنے لگے. حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا تھا, اور سید سجاد نے دور سے اپنے بابا کے سر کو دیکھا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اور پھر منزل یہ آئی کہ یہ ملعون چاہتے تھے کہ لاش حسین کا گویا نام و نشان مٹ جائے, دفنانے کے لیے بھی کچھ نہ بچے. اس لیے عمر سعد نے کہا کہ 20 یا 30 گھوڑ سوار تیار کیے جائیں اور اپنے گھوڑوں کی سموں پر لوہے کی نعل وہ لگائیں, اللہ اور اکبر. حسین اور شہداء کے لاشوں پر دوڑائے جائیں. جب یہ ہونے لگا اور
मक्तल से आवाजें आने लगी तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो तिल्ले ज़ैनबिया से उस सारे मंजर को देख रही थी कि भाई को शहीद किया गया है और अब शरीकतुल हुसैन है, लिहाजा क़यादत गोया उनके आ गया, हबीब ने मज़ाहिद का कबीला आ गया, मुस्लिम नौसजा का कबीला आ गया। हद यह है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की जो वालदा मोहतरमा है उनके खानवादे से जो कबीला एक बनता था, एक ताल्लुक रखने वाला, उसने भी आकर कहा कि नहीं नहीं इनका लाशा भी हम नहीं पामाल होने देंगे। और हाँ। एक बहन देख रही थी कि कोई तो आएगा कि जो हुसैन का लाशा भी उठाए। एक लाशा दरमियान में रह गया, एक सैयद का लाशा, नवासे रसूल का लाशा, रसूल के सीने पर खेलने वाले हुसैन का लाशा। कोई ना था कि जो हुसैन का लाशा उठा ले। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़े, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़े। उस वक्त मक्तल में लिखा है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल अल्लाह को सलाम किया और कहा कि सल्ले अलैका मलाइकतुस समा, ए नाना आप पर आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी थी। वहादा हुसैन मुरम्मल बिद्दिमा, ये आपका हुसैन है जो खून में गलता है। वो कत्तौल आज़ा, जिसके आज़ा कट चुके हैं, हुसैन के जिस्म के आज़ा कट चुके थे इसलिए कि इन्होंने घोड़ों को दौड़ाया था। एक मासूम बच्ची देख रही थी और फिर इन्होंने, काश बात यहाँ तक भी रुक जाती, लेकिन इन्होंने खैमों का रुख किया और खैमे जलना शुरू हुए, एक के बाद एक दूसरा खैमा जलता जा रहा था। और किसी ने मेरे मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा था कि शाम गरीबा बीबियों की क्या कैफियत थी, तो उनके हाँ। हाथ में एक तस्बीह थी, वो तस्बीह उन्होंने तोड़ दी और अच्छा। दाने तस्बीह के बिखर गए। कहते हैं कि जैसे दाने बिखर गए ना, वैसे अली और फातिमा की बेटियां शाम गरीबा बिखर गई थी। अल्लाह अकबर। हमीद इब्ने मुस्लिम का बयान है कि मैंने देखा कि एक मौजमा है जो बार बार जले हुए खैमों के दरमियान जाती हैं और वापस आती हैं, फिर जाती है वापस आती है। तो मुझे दिल में ख्याल आया कि इनकी कौन सी कीमती शय है कि जो खैमे में रह गई है। कुछ देर बाद मैंने देखा गोया वो या अली कहकर हिम्मत करते हुए ख़याम में दाखिल हुए। जब बाहर आई तो हाथों पर एक बीमार मौजूद था। हाय। बीबी ज़ैनब इमाम सज्जाद को बचा कर लाई। फिर एक और मंजर ये है कि एक बच्ची के दामन में आग लगी हुई थी। ये मैंने तारीख में खुद पढ़ा है, बनफ्स नफीस खुद पढ़ा है कि सकीना दौड़ रही थी आगे, यानी हुसैन की एक दुख्तर, और पीछे से एक जालिम ने नेजा मारा पुश्त पर, बच्ची जमीन पर गिर गई। और बच्चे के दामन में आग लगी हुई थी। एक शख्स आया जो गोशवारे छीन कर चला गया, कानों से लहू बहने लगा। लेकिन एक शख्स था जो रिपोर्टर था, फकत वो लिखा करता था रावी। ताकि वो वाकयात पहुंचाए, यजीद तक वाकयात पहुंचाए। उसने आकर आगे बढ़कर वो कहता है कि मुझे एक लम्हे के लिए रहम आया कि बच्ची का दामन जल रहा है, कहीं बच्ची का जिस्म न जल जाए। मैं करीब बढ़ा और मैंने चाहा कि मैं आग को बुझाऊं, तो वो बच्ची इस आलम में जब जख्मी थी, जब कानों से लहू था, वो पीछे हट गई और कहती है मैं आले मोहम्मद से ताल्लुक रखती हूँ, कोई नामहरम मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता। उसने कहा बीबी मैं फकत दामन पकड़ कर आग बुझा दूंगा। जब उसने आग बुझा ली तो बच्ची ने कहा तू एक है को जो रहमदिल कुछ थोड़ा मालूम होता है। अब तक तो जो भी आया सकीना को तमाचे मारने वाला आया, गालबालियां छीनने वाला आया, मुझे एक मेहरबानी और कर दे, क्या तू मुझे यहाँ से नजफ का पता बता सकता है? हाय हाय हाय। अब वो ईसाई राइटर है, उसे पता नहीं कि बीबी क्यों पूछ रही है। कहा अच्छा। बीबी तुम नजफ जाके क्या करोगी, यहाँ तो करबला है। हाँ। बच्ची कहती है कि नजफ में तुझे नहीं मालूम, मेरा दादा अली मुर्तजा रहता है, मैं बस नजफ का पता बता दे, मैं नजफ चली जाऊं अपने दादा की कब्र पे पहुंच कर कहूं दादा आप तो यतीमों की मुश्किल कुशाई करते थे, यतीम आपको अपना बाप कहा करते थे, आज आपकी पोती यतीमा तमाचे खा रही है। और करबला के बन में ये आलम हुआ कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फिर बच्चों को तलाश करने लगी शाम गरीबा, इसलिए कि बच्चे बिखर गए थे ना। तो हाँ। शाम गरीबा जब वो बच्चों को तलाश करने लगी तो एक बच्ची को उठाया बीबी उम्मे कुलसूम के साथ, और बीबी उम्मे कुलसूम की तरफ देखकर कहा बहन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुस्लिम की यतीमा थी। अच्छा। आपने मुस्लिम की यतीमा के मसाइब सुने थे ना कि जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब शहादत मुस्लिम की खबर जी मिली जी थी तो जी बुलाकर जी प्यार किया था। और जी जी जी। मुस्लिम की यतीमा शाम गरीबा पामाल हो गई घोड़ों की टापों में, अल्लाह अकबर। क्योंकि ये बच्ची दौड़ रही थी और जालिम इसके ऊपर घोड़े दौड़ाते हुए गुजर गए। तो करबला में बच्चे पामाल हुए, हुसैन पामाल हुए, ख़याम जल गए, चादरें छीन ली गई। चादर छीनने की जो और मौलाना साहब यहीं तलफिज पे है। एक एक लम्हे को लिए, हाँ यहीं रोक के यानी ये एक जुमला ही इंसान का कलेजा काट देने के लिए काफ़ी है ना, यानी कि मैं
ہم گناہ گار خطا کار، مطلب کیا کوئی موازنہ دائرہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم اپنے خانوادے کے بارے میں، گھر کی خواتین کے بارے میں اتنے وہ ہوں کہ پردہ محرم. یہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر کا اتر جانا، چھین لیا جانا، یہ یہ مصائب کے لیے کافی ہے نا. یہ ایک جملہ ہے کہ علی کی بیٹی کے سر سے چادر چھن گئی. ماما احترام میں اتار دیتا ہوں، یقین فرمائیے وسیم بھائی، میرا پورا وجود اس وقت کانپ رہا ہے. میں کیسے کہوں آگے، وجود میرا کانپ رہا ہے. ایک بزرگ عالم دین آگے بروجر تھی، ان کے سامنے مصائب بیان ہو رہے تھے، تو خطیب نے مصائب بیان کرتے ہوئے کہا دخلت زینب علی ابن زیاد، بی بی زینب سلام اللہ علیہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی. ہائے ہائے انہوں ہائے نے اتنی آہو بکا کی اور سر کو پیٹا کہ بس روک دے مصائب، روک دے بس. تو اس نے کہا ابھی تو میں نے شروع کی ہے. کہا ہائے. بس یہ پورے مصائب ہو گئے. علی کی بیٹی دربار میں. ہائے ہائے ہائے. اس سے بڑھ کے کیا مصیبت ہوگی کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں پہنچی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے چادر چھیننے کا واقعہ بڑا سخت ہے، اس لیے کہ ہر بیوی کے سر سے ان ظالموں نے، ان ملعونوں نے چادر چھین لی تھی. لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روب اور جلال ایسا تھا، کیونکہ بہرحال فاطمہ کی بیٹی ہے اور شریکت الحسین ہے، سب سے عظیم مقام ہے حسین کے بعد اس بی بی کا. تو روب و جلال ایسا تھا کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے خود لکھا ہوا ہے کہ جب وہ زمین کربلا پر گر بھی گئے تھے نا، تب بھی کوئی ملعون یہ آگے جرت نہیں کرتا تھا کہ حسین کے پاس جائے، کوئی قریب جانے کی جرت. حسین کا جلال ایسا تھا، روب ایسا تھا، ویسے بیوی کے قریب جانے کی کوئی جرت نہیں کر رہا تھا. تو ایک ملعون وہ، اس نے چادر زینب پر نیزہ مار کر کھینچنا چاہا بیوی کی چادر کو، تو بیوی نے ایک طرف سے چادر تھام لی. اب وہ جو سپاہی تھا وہ جوان ہوگا، طاقتور ہوگا جب بھی تو سپاہی ہے، اور بیوی زینب ضعیف ہو چکی ہے، بوڑھی ہے. لیکن عباس کی بہن ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب. وہ سپاہی کہتا ہے میں چادر چھین چھین کر میں نیزے سے کھینچنا چاہ رہا ہوں، جتنا ہو سکا میں نہیں چھین سکا چادر. تو میں نے دیکھا اس اسنا میں کہ مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آئے. عزیزو بی بی چادر نہ دیتی چادر، لیکن کربلا کی زمین میں پتھر نظر آیا. وہ کہتا ہے میں نے پتھر اٹھایا. آگے جملہ میں نہیں کہہ سکتا میں آگے. بس اتنا میں کہوں گا کہ پیشانی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے خون جاری ہو، چادر چھوٹ گئی. کہ عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی. جب ردا سر سے چھنی ہائے میں ہائے. صدا دیتی رہی، تو نہ آیا گھر. بہرحال بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پہرا دینا شروع کیا، اور پھر اب زینب عباس بھی تھی، اب زینب حسین بھی تھی، اب زینب اکبر بھی تھی. اور راہ کوفہ سے پھر ایک، یہ علماء بیان فرماتے ہیں ایک روایت کو کہ گھڑ سوار آتا ہوا نظر آیا اور بی بی نے کہا کہ دیکھ ہم پہلے ہی لٹ چکے، تو نہ آنا قریب. تو وہ مزید قریب آیا تو بی بی کو ایک مرتبہ جلال آیا، اور بی بی نے کہا کہ میں جب تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ اب اس سے آگے نہ آنا، تو تیری جرأت کیسے ہے کہ یہاں سے آگے بڑھ جا. ہائے. اور آنے والے نے جب چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو بی بی کو اپنا بابا نظر. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا علی مرتضی بہرحال باذن خدا عالم انوار سے، عالم ارواح سے تشریف لائے اپنی بیٹی کے لیے. اور پھر اس وقت بھی روایت میں ملتا ہے کہ بی بی نے کوئی اپنے الٹے قدموں چلنا شروع کیا، اور بیویوں نے کہا کہ شہزادی آپ کا بابا آیا ہے، آپ یہاں کیوں تشریف لے آئیں؟ کہ اگر کسی کے پاس چادر کا کوئی ٹکڑا بچا، چادر چھن گئی ہے. زینب کبھی باپ کے سامنے بھی بے مکنا ہو، ہائے چادر ہائے نہیں گئی. ہائے ہائے. حیا محسوس ہو رہی ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا اے بی بی، آج باپ کے سامنے آپ بنا چادر جاتے ہوئے حیا محسوس ہو رہی. کل کوفے کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا، اور منادی ندا دے رہا ہوگا. اس لیے کہ راہ کوفہ اور شام میں بہت سی یہودیوں کی بستیاں تھیں، اور بہت سے ان لوگوں کی کہ جن کے آبا و اجداد کو علی نے کبھی بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں مارا تھا. تو جیسے یہ کاروان وہاں سے گزر رہا تھا نا، تو بہت سے لوگ صدا دیتے تھے کہ اب علی کی بیٹی آ گئی، ہائے ہائے اب ہائے. بدلہ لینا ہے تو علی کا بدلہ ان اف. سے لے. اب کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا، یہ بھی تخت مقتل میں لکھا ہوا ہے، آگ پھینک رہے تھے لوگ، کوئی جلتا ہوا پانی پھینک رہا.
اور حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ رہا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف بالکافر. والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا. عجبا. سورہ کہف کی مولا آیت پڑھ رہے تھے اور حسین یہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو سر حسین اور جسم حسین میں تو جدائی ہو سکتی ہے لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. حافظان قرآن تو بہت ہوں گے, حافظ قرآن ہونا اور بات ہے, محافظ قرآن ہونا اور سبحان بات ہے. اللہ. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام خانوادہ رسالت نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے تھے اور کہ سارے مظالم ہوتے گئے کہ ابن زیاد کے دربار میں گئے, وہاں کوفہ میں 10 دن تک رہے اہل حرم, یا چند دن تک رہے, اور اس کے بعد پھر انہیں بھیج دیا گیا شام میں. اور پہلی سفر کو 10 محرم حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اور پہلی سفر کو داخلہ اہل حرم ہے شام میں. وہ بھی ایک بڑی دردناک منزل ہے. اور یہ تو اب ظاہر ہے یہ داستان اتنی میرا جی چاہتا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ آپ نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بتایا اور پھر بازاروں اور درباروں کا صرف ایک منظر بیان کیا تفصیل میں جائے بغیر, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے جناب سکینہ, چونکہ ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیے کہ پھر جناب سکینہ کی شہادت کب اور کس حوال میں ہوئی, اس سے پہلے میرا جی چاہتا ہے ان اشعار کے بعد پھر میں آپ کو جناب سکینہ کی جی شہادت بیان کرنے کا کہوں. یہی بازاروں اور درباروں کے عنوان کو سمرائز کرتے ہوئے کہ ریحان آدمی صاحب نے لکھا نا, ایک ذاکر شام پہنچا واہ, دل میں لے کر یہ خیال ہائے ہائے, ہے, ایک ذاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال, دیکھ کر بازار اور دربار پوچھوں گا سوال کہ سر برہنہ جب تھی زینب بے کفن اللہ زہرا کا لال, سر پہ سورج چل رہا تھا جس گھڑی چیونٹی کی چال, فاصلہ بازار سے دربار تک طے جب کیا, وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا. تو اب یہ اللہ ذاکر مرقد زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا, اے مجاور مرقد زینب کے مجھ کو یہ بتا, طے سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا, وقت مجھ کو اس سفر میں چند ساتھ کا لگا, اس ذرا سے فاصلے کو خواہر شبیر نے کتنی ساتھ میں کیا طے, اللہ اکبر. زینب دلگیر نے تو رو دیا سن کر مجاور یہ سوال اور یہ کہا, ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ, ارے تو نے طے یہ فاصلہ جو چند ساتھ میں کیا, یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا. 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ, اور ایسے ہی نہیں پہنچی, 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ, گرد تھے لاکھوں تماشائی, ہزاروں اللہ اشقیا میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی. اور تھی بہن, اب مجھے لگتا ہے مولانا صاحب کہ مطلب وہی بات کہ مصائب کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے, اگر اس کے علاوہ اور کچھ نہ بھی ہوا ہوتا تو بھی اتنا ہی افسوس ہوتا ہے اس واقعے پر کہ میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی. ارے تھی بہن عباس کی, نظریں اللہ عوام الناس کی. میں یہ اللہ برداشت نہ کروں, کوئی اور عام آدمی برداشت نہ کرے کہ اس کی بہن پر عوام الناس, یہ تھی بہن عباس کی, نظریں عوام الناس کی, بے ردائی بے گھری اور اس پہ شدت پیاس کی, کہتی تھی مل جائے چادر پر چمے عباس کی. یہ جناب زینب کا آپ نے اللہ. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا بتایا. اب ہمیں اختتام کر رہے ہیں ہم نشریات کا بھی, آج کے دن کا بھی. اب بتائیے اس بچی کا کیا ہوا, جناب سکینہ کی شہادت کب کس حال میں ہوئی؟ یہ سب واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ یزید مکمل مجرم ہے ان تمام واقعات میں. ایک شخص شام گیا تھا, اس نے شام کے میں بی بی کے روضے کے مجاور سے پوچھا کہ بی بی زینب شام میں کس گلی سے آئی تھیں دربار تک. تو اچھا. اس نے بتایا ایک راستہ کہ یہاں ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے بی بی کو لایا گیا تھا. کسی اور مجاور سے پوچھا قدیمی رہنے والے سے, اس نے کہا نہیں نہیں اس گلی سے آئی تھی. کسی نے کہا اس گلی سے آئی تھی. پھر جب اس نے ایک عالم سے پوچھا تو کہ یہ کیا معاملہ, مجھے کوئی گلی بتاتا ہے, کوئی گلی بتاتا ہے, کوئی ہاں. گلی. تو ان عالم نے جواب دیا کہ شام کی کوئی گلی ایسی بچی ہی نہیں تھی ہائے 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 جہاں سے علی کی بیٹی کو نہ گزارا ہائے گیا. ہائے. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور بڑے بڑے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یزید نے 3 دن تک کہا تھا کہ شہر سجاؤ اور علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو باہر کھڑا رکھو. تو شام کے دربار میں پہنچنے سے پہلے 3 دن, آپ نے 30 گھنٹے کہنا, 3 دن تک بیبیاں باہر رہی ہیں. ہائے ہائے ہائے. 3 اور دن. پھر گلیاں سجتی رہی, بازار سجتے رہے, یہاں تک کہ پھر اس کے بعد بیوی کو لایا گیا. اور جب بیوی پہنچی ہے, اتنی دیکھیں بیوی زینب مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ہے زینب, ہاں یہ بے یاد شک, رکھیے گا. واہ واہ سبحان اللہ. علی کی بیٹی ہے, حسین کی خواہر ہیں, تو پورے جرت استقامت شجاعت کے ساتھ کہیں پر آپ کو
یہ مصائب میں ہو سکتا ہے کہ محسوس ہو جائے کہ بہت لاچارگی یا بے چارگی، نہ شہامت اور جرأت اور شجاعت کے ساتھ یہ سارے مصائب سہتے ہوئے بی بی آگے بڑھ رہی تھیں. لیکن جب دربار شام میں پہنچی تو دروازے پر بیٹھ گئیں، اور دروازے پر جب بیٹھ گئی تو امام سجاد علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھے، اور ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، پیروں میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے. تو اس وقت امام سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہیں اس وقت؟ کہا بیٹا سجاد جب میرے بابا کا آخری وقت تھا، آپ رمضان کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں 21 رمضان مولا جی علی علیہ جی السلام کی شہادت ہے، جی جی تو جی اس وقت بابا کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تجھے یہ سارے سخت ترین مراحل طے کرنے ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت رسول اللہ نے خبر دے دی تھی، شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا ہے، تو یہ واقعات اہل بیت جانتے تھے کہ واقعات ہونے والے. اس وقت میں نے سوال کیا تھا کہ بابا اتنے سخت مصائب ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تو بابا نے کہا تھا جو سخت ترین منزل ہوگی نا وہ شام کے دربار کی ہوگی. تو ہائے اس وقت ہائے میں نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ آپ میری مدد کرنے کے لیے آئیے گا وہاں پر. تو اے سجاد میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں یا بیٹھ کر. یہ کہہ کر بی بی اٹھی اپنے مقام سے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. بیٹا سجاد میرا بابا. ان کی روح پرفتو آ گئی میری مدد کے لیے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ اٹھی اور پھر دربار میں گئیں. جب دربار میں گئیں تو یزید شراب کے نشے میں مست تھا، اور حسین کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا تھا، اور شراب پیتا جاتا تھا. اور اب میں اشارہ فقط کر رہا ہوں، یطہرکم تطہیرا والے ہیں یہ، میری تو زبان میں جرأت نہیں کہ میں، یزید کہیں شراب بہاتا جا رہا تھا. اور اس کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اور وہ حسین کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا تھا. کہ ابو بزر اسلمی رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، وہ اس دربار میں تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یزید تو کن لبوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے خود اپنے نگاہوں سے دیکھا تھا رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے. جو ایک صحابی نہ برداشت کر سکیں کہ حسین کے لبوں پر چھڑی ہے، تو زینب نے کیسے برداشت؟ خواہر حسین. سکینہ وہاں موجود تھی، مولانا سید سجاد علیہ السلام موجود تھے. تاریخی خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. ایک خطبہ امام سجاد نے دیا ہے جو دربار اموی میں ہے، مسجد اموی میں، اور پھر ایک خطبہ کیونکہ فرمایا پوری شہامت کے ساتھ، کیونکہ جو درباری خطیب تھا اس نے جا کر حاکم وقت یزید کے فضائل بیان کیے وہاں پر. تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اے یزید میں بھی لکڑیوں کی ڈھیر پر جا کر چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان کے بارے میں بیان کروں. بہت بہت حساس لفظ استعمال کیا، ممبر نہیں کہا کہ ممبر پہ جا کر، لکڑیوں کے ڈھیر پر، اس لیے کہ جس ممبر پر رسول اور آل رسول کے فضائل بیان نہ ہو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ ممبر نہیں ہوتا. تو اس وقت امام نے کہا کہ پھر جب وہاں تشریف لے کر، پہلے تو یزید منع کرتا رہا، لیکن وہاں جو درباری تھے اور جو اور افراد تھے انہوں نے کہا کہ ایک قیدی، ایک بیمار ہے، کیا یہ کہہ لے گا جا کے، کہنے دو اسے. لیکن جب سجاد پہنچے ہیں اور خدا کی قسم کیا غضب کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے. کہ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں بطحا کا بیٹا ہوں، میں سرزمین زمزم کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں. اور اس شہامت سے خطبہ دے رہے تھے کہ ہمیں فضلنا بسبع، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 7 وہ فضائل اہل بیت کو عطا کیے جو کسی اور کو عطا نہیں کیا. علم و شجاع و سما، ہمیں علم عطا کیا، شجاعت، سماعت، سخاوت. یہ امام خطبہ دے رہے تھے کہ یزید نے کہا اذان دو مؤذن سے، بے وقت اذان، تاکہ سجاد علیہ السلام کے خطبے کو کاٹا جا سکے. اور اس وقت اذان کا استعمال کیا گیا، تو وہاں پر اب بے وقت کی اذان کا سہارا لیا گیا اور سجاد کے خطبے کو کاٹا گیا. اور اس وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یہ حق ہے ابن حسین علیہ السلام. ناظرین کو میں بتا رہا ہوں سجاد ابن حسین علیہ السلام کا حق ہے، یہ حق ہے. پھر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، بے شک میں بھی گواہی دیتا ہوں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن پہنچا تو مولا سجاد نے کہا اے یزید اب رک جا. مؤذن سے کہا اور اے یزید یہ بتا کہ جس اذان میں محمد کا نام ہے وہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ وہ یزید کے جو اپنے اقتدار اور شراب کے نشے میں تھا، سجاد علیہ السلام کے اس خطبے میں اس کی حکومت کو تہس نہس کر دیا، دربار کے تخت کو ہلا دیا تھا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں نے. اور یہ پھر اس کے بعد زندان میں اہل بیت کو ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ پھر منزل آئی کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ 1 سال بعد کی منزل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی شہادت حسین علیہ السلام کے سال ہی کی وہ منزل ہے کہ 13 صفر المظفر. کچھ اور تاریخیں بھی لکھی ہوئی لیکن معروف تاریخ 13 ہے کہ جب بی بی سکینہ
زندان شام میں وہ بچی بہت رویا کرتی تھی، گریا کیا کرتی تھی، اور یزید کہا کہ اس بچی کو چپ کرواؤ، کہا کہ ہم جتنے تماچے مارتے ہیں بچی اور اپنے بابا کا نام لیتی ہے۔ تو یزید نے حسین کا کٹا ہوا سر جو تھا وہ بھجوا دیا زندان میں۔ خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کا کٹا ہوا سر سامنے آئے، تشت میں سر، باپ کا سر گود میں لیا، اور جملے تاریخ میں من الذی قطع وریدک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی، بابا آپ کے لبوں کو کس نے زخمی کر دیا، بابا جھک کر بوسے لیے۔ علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا، کہا بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو۔ یہ کہتے کہتے بہت عرصے بعد سکینہ کو باپ کا سر ملا تھا، سکینہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے مولا سجاد علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا سجاد اپنی سکینہ کو سنبھالنا، یہ بچی رک کیوں گئی ہے؟ سجاد نے اٹھایا، کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری سکینہ، ہماری سکینہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زندان شام ہی میں سکینہ کی قبر بنی، لیکن ایسے قبر بنی کہ جب غسالہ آئی نا غسل دینے کے لیے تو وہ فریاد کرتے ہوئے باہر آ گئی، کہ اس بچی کو کتنے تماچے مارے گئے اور اس بچی کے جسم پر کتنے زخم ہے کہ اس کا خون بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا۔ عزیزوں ایک سوچنے کی بات ہے، زندان میں قبر کیسے بنی ہوگی جب بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں؟ گویا علماء کہتے ہیں انہی ہاتھوں سے کھرچ کر سجاد نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، خود ہی سکینہ کو دفن کیا۔ جب زندان سے رہائی ملی تو ہر بی بی باہر آ گئی تھی، لیکن بی بی ام رباب جو سکینہ کی بھی ماں ہے، علی اصغر کی بھی ماں ہے، ایک بچہ کربلا میں قربان کر دیا، ایک بچی زندان شام میں قربان کر دی۔ یہ ماں باہر نہیں آتی تھی اور کہتی تھی اے بی بی اب میں کس خاطر باہر آؤں، میری بچی یہاں پر رہ گئی ہے۔ سکینہ کی شہادت زندان شام میں ہوئی، اور جب بی بی زینب وہاں سے رہا ہو کر پہنچی ہے چہلم کے دن کربلا، تو سب سے پہلے قبر حسین پر پہنچ کر کہا تھا کہ بہن آ تو گئی ہے لیکن بھیا مجھے معاف کرنا، آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آ گئی۔ اور چچا اور بھتیجی بھی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ عباس فرات پر پانی لینے گئے تھے، وہ خیموں میں واپس نہیں آئے۔ سکینہ شام میں گئی تھی، سکینہ شام سے واپس نہیں آئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد یا منقلبی ینقلب۔ خدا آپ کو اجر عطا فرمائے، آپ کا شکریہ، آپ امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے ذاکر کو یہ موقع دیا کہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ جزاک اللہ، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ کمال مہدی صاحب کہ آپ اس نشریات میں ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارا سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارا سلام ہو امام حسین پر کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شان سے، کس پیار سے پالا تھا، اور جس حسین کو کس انداز سے شہید کیا گیا۔ ہمارا سلام ہو جناب سکینہ پر کہ امام حسین نے کتنے مان سے، کتنے ارمان سے اپنے سینے پہ جنہیں سلایا تھا، اور پھر ان کا مقدر خاک تھا۔ ہمارا سلام ہو جناب علی اصغر پر کہ امام حسین کس انداز سے انہیں میدان کربلا میں لے کر آئے، اور پھر ان کا ٹھکانہ ایک لعین کا تیر بنا۔ ہمارا سلام ہو گھرانہ اہل بیت پر، سلام سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا۔ یہ اشارہ بہت سنتے ہیں لیکن ذرا غور کیجئے، سلام خاک نشینوں پہ یعنی یہ ساقی کوثر کا گھرانہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ اور یہ خاک نشین ہے۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سم غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور جناب زینب کبریٰ، اور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ اور یہ سن، یہ حشر، یہ سن، یہ حشر، یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو؟ خیمے تو جل گئے بی بی،
اور پہاڑ رات، آج کی رات پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے کھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی کہاں بی بی، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسولو بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ نئے نئے بیوی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بیوی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی